رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله وقوله تعالى آذنتكم على سواء. نماز کے سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات، نماز کی شروط میں سے ایک اہم شرط وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، اور وقت داخل ہونے کے حوالے سے عام مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے آذان دیا جاتا ہے، اور اس آذان دینے کا حکم ایک ہی مؤذن کو حکم دیا ہے کہ اذان ایک ہی شخص اذان دے گا، لیکن اس اذان کو سنتے ہی ہر اذان سننے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے تم سنو فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اسی طرح انہی الفاظ کو ادا کرو جو الفاظ مؤذن ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمعت النداء فاجب داعی اللہ، جب اذان کی آواز سنیں فاجب داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے تو مسجد کی طرف آ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب بھی تمہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا، تو اللہ کے دشمن اس اذان کو بنا دیتے هُزُوًا وَلَعِبًا، ہنسی مذاق اور کھیل و تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ حرکتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، عقل سے یہ لوگ عاری اور خالی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اسی طرح جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے اذان میں ہم کہتے کیا ہے؟ اذان کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میری تجارت سے، میری ملازمت سے، میرے کاروبار سے، میری مصروفیت سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس بڑے رب نے مجھے کاروبار چھوڑنے کا حکم دیا ہے، مجھے ملازمت اب اس کچھ لمحوں کے لیے ملازمت چھوڑنے کا حکم دیا ہے، کچھ لمحوں کے لیے مجھے اپنے ساری مصروفیات ترک کر کے اللہ کی طرف آنے کا مجھے اس اللہ نے حکم دیا، اللہ اکبر، لہٰذا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس بڑے اللہ نے مجھے پکارا ہے، میں اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے میں اس کو کلوز کر کے اس اللہ کی جو پکار ہے اس پکار پہ میں لبیک کہتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے پیغمبر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، تکبیرہ، کبریائی بیان کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی گنتی مکمل ہونے پر حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عدت گنتی پورا کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہاں پہ اللہ اکبر، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ اکبر کرے، یعنی ہاں واقعی حقیقتاً میرا اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ کی بڑائی کے سامنے کسی کی کوئی بڑائی نہیں چلتی، لہٰذا مجھے اب اس اذان پہ لبیک کہتے ہوئے مجھے مصروفیات ترک کر کے وضو بنا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سنت ادا کرنے کے لیے نماز میں داخل ہوتا ہے، پھر نماز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں وہ چلا جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر، اور اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اونچی آواز میں ایک بار اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اولاد دینے والا سب سے بڑا اللہ ہے، لہٰذا میں اولاد کے لیے بھی اسی بڑے سے رجوع کروں گا۔ تنگ دست ہو مال دولت کے لیے بھی جو اللہ جو سب سے اکبر ہے، جو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اسی اللہ سے میں روٹی روزی بھی میں اسی اللہ سے مانگوں گا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 بار اللہ اکبر۔ اس جملے کو ادا کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود ہے، دنیا نے بڑے معبود بنائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے مشرکین نے 360 معبود بنائے تھے، اور آج کے دور میں ہندوستان میں کروڑوں کے حساب سے معبود موجود ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب مؤذن پہلے جملے میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مؤذن بھی اللہ اکبر کہتا ہے، تو مؤذن کی آواز سننے والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں، ہم بھی اس بات کے اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، حقیقی معنوں میں میرا رب سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح مؤذن دوسرا حلف یہ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عبادت کے حقیقی لائق کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو سننے والا بھی یہ حلف دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حقیقتاً اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ لہذا میں اس اللہ کے بارے میں جو میں اس اللہ کو اکبر بھی مانتا ہوں، میں اس اللہ کو حقیقی معبود بھی مانتا ہوں، لہذا تمام قسم کی عبادتیں میں اسی اللہ کے لیے خالص، میں اسی اللہ کے لیے عبادت کروں گا۔ اگر میں دعا کروں خالص اسی اللہ سے دعا کروں گا، اگر میں نماز پڑھوں خالص اسی اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، اگر میں زکوٰۃ دوں خالص اللہ ہی کی رضا کے حصول کے لیے میں زکوٰۃ دوں گا، اگر میں کوئی بھی نیکی کے کام کروں خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہی میں وہ کام کروں گا، اگر میں کسی سے دوستی کروں تو میری دوستی کا معیار بھی اللہ ہوگا، اور میں اگر کسی سے دشمنی کروں تو دشمنی کا معیار بھی اللہ ہی ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں بھی اس بات کے اقرار اور اعتراف اور حلف لیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، مالک، مشکل کشا نہیں ہے، لہٰذا میں اسی اللہ کو، ایک ہی اللہ کو خالق، مالک، مشکل کشا ہی مانوں گا۔ یہ کیا دے رہے ہیں ہم؟ مؤذن حلف لے رہا ہے، سننے والا حلف دے رہا ہے۔ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول